شہر سیالکوٹ کے مینڈیڈیٹ عوام کے مینڈیڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس میں جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف امیدوار ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب، ان کے آرو نے آج ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے جو کہ متواتر بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آنریبل کمیشن نے جس رپورٹ کا متواتر بار ان سے مطالبہ کیا اور کئی تاریخوں کے بعد بر ہدایت مخالف امیدوار محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ آج بالآخر ریٹرننگ آفیسر NA-71 نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے، اور میں اس رپورٹ کی جانب جانے سے پہلے آپ کے توسط سے آرو کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ ریاست پاکستان کے پبلک سرونٹ ہیں، آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے سرونٹ نہیں ہیں، یا آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے ملازم نہیں ہیں کہ ان کی ہدایت پہ، ان کے کہنے کے مطابق آپ رپورٹ سبمٹ کریں۔ آپ نے اپنا فرائض جو آپ نے اس ریاست پاکستان کے ملازم ہونے پر جو حلف لیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے تھے۔ اس رپورٹ کی میں کیا بات کروں؟ اس رپورٹ میں فارم 48 مبینہ فارم 48 کی بنیاد پر یہ رپورٹ فائل کی گئی ہے۔ وہ فارم 48 جو کہ ریٹرننگ آفیسر نے محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف کینڈیڈیٹ کے شاید گھر بیٹھ کے مرتب کیا ہے۔ اس رپورٹ میں ریٹرننگ کینڈیڈیٹ لکھتا ہے، میں اس کا ایک ہی پیراگراف آپ کے سامنے صرف گوش گزار کر دوں۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام کنسالیڈیشن پروسیڈنگ بیفور ریٹرننگ آفیسر ریحانہ ڈار صاحبہ کی موجودگی اور الیکشن ایجنٹ کی موجودگی میں کی گئی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ ایٹ دیٹ ٹائم 8 فروری کو ایٹ دا ٹائم آف کنسالیڈیشن پروسیڈنگ وہاں چلا کے اپنے حق کے لیے بذریعہ آپ کی وساطت سے آپ کے روبرو یہ چلا رہی تھیں کہ نہ مجھے اور نہ ہی میرے الیکشن ایجنٹ کو کنسالیڈیشن پروسیڈنگ میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ واضح موجود ہے۔ اس سے بھونڈا مذاق، اس رپورٹ سے زیادہ بھونڈا مذاق آرو ہمارے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اور آن دا ڈائریکشن آف مائی کلائنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت NA-71 جس کا سابقہ حلقہ میں اس ٹائم نہیں بتانا، یہ اب NA-71 ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ مخالف امیدوار محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب کبھی بھی اس الیکشن، اس سے پچھلے الیکشن، 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن اور اب 2024 کے الیکشن، کبھی بھی الیکشن کی رات نہیں جیتے۔ وہ ہمیشہ جیتے ہیں الیکشن کی رات گزرنے کے بعد اس سے اگلے دن۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ 2013 میں بھی یہی کیا، 2018 میں بھی یہی کیا اور اب 2024 میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور ان کے ٹول کون بنتے ہیں؟ یہ رپورٹ پیش کرنے والے اس قسم کے آرو، اس قسم کے آرو جو اس طرح کی رپورٹیں آنریبل کمیشن میں پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے being a student of law and
कौंसल ऑफ माई क्लाइंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आधा पाकिस्तान, आधे से जायद पाकिस्तान रोज पाकिस्तान के कुर्राए अर्ज से किधर किधर से इंसाफ के हसूल के लिए आपके बिलमुकाबिल ऑनरेबल कमीशन में पेश होता है, ऑनरेबल कमीशन में हाजिर होता है। यहां पे अपने अवाम की मैंडेट की प्रोटेक्शन के लिए वो यहां पे आते हैं। ऑनरेबल मोहतरमा रेहाना डार साहिबा, मैं भी यहां पे एडवोकेसी कर सकता था, मेरे दोस्त सीनियर कौंसल ताहिर सुल्तान साहब भी कर सकते थे, हमारे ऑनरेबल कौंसल शहजाद शौकत साहब भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ मोहतरमा रेहाना डार साहिबा अवाम के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल कमीशन में हर तारीख पे बजाते खुद आती हैं। यही सूरत हाल जितने यहां पे लोग इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं, ऑनरेबल चीफ यहां पे मुलाहिजा करते हैं, आप रोज देखते हैं। मैं ये समझता हूं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान और ये पाकिस्तान एक आइन की बुनियाद पर अपने तमाम फराइज सर अंजाम दे रहा है, एक आइन की बुनियाद पे, कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे, और एंड यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आज यहां पे खड़ा हूं बीइंग अ कौंसल, तो मैं इसलिए खड़ा हूं कि मैं अपनी क्लाइंट के राइट प्रोटेक्ट कर सकूं। मेरी हम्बल सबमिशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आपसे ये है, और मैं यहां पे तारीख का वो दौर भी दोहराता चलूं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपके वालिद मोहतरम काजी ईसा साहब वो शख्स हैं, मैं आपके वसातत से उन तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। वो शख्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के बनने में अपना वाइटल रोल अदा किया, और एट द टाइम ऑफ इन लाहौर रेजोल्यूशन रिगार्डिंग बलोचिस्तान इन 1940 आपके वालिद साहब ने उसमें भी अहम किरदार अदा किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, मैं ये समझता हूं, मैं ये बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज एन एडवोकेट, मैं ये समझता हूं कि आपके नाम के साथ जो काजी का लफ्ज लगा है, ये छोटा लफ्ज नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हर शहरी का ये हक है कि आप जिस मनसब पर बैठे हैं, आप जिस मनसब पे बराजमा हैं, आपसे इंसाफ की तवक्को रखे, आपसे इंसाफ की वो तवक्कुआत रखे जो मोहतरमा रेहाना डार साहिबा को भी हैं और जो मुझे भी हैं। मैं ये समझता हूं कि आपके तमाम मतहत इंसाफ की फराहमी करने वाले, इंसाफ प्रोवाइड करने वाले, इंसाफ देने वाले जितने भी यहां पे मतहत आपके अफसरान हैं, जितने भी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको आपने ही डायरेक्शन पास करनी है, आपने ही हमारा आइन के कस्टोडियन होते हुए उनको डायरेक्शन पास करके इस इंसाफ के हसूल को अपराइट करना है, इस इंसाफ के हसूल को उस मेयार पे लेके आना है जो एक काजी का फर्ज है। और मैं एट द एंड ये कहता हूं कि मोहतरमा रेहाना डार साहिबा के मुखालिफ हरीफ यहां से या जिधर भी, हम यहां से लेके इस रोड से बिलमुकाबिल सुप्रीम कोर्ट तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक, यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और हम इनका हर मुहाज पे मुहासबा भी करेंगे और हर मुहाज पे अपने अवाम बिलखसूस NA 71 के मैंडेट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आइए, आपको लगता है कि आपको यहाँ से इंसाफ मिल सकता है? मुझे
میں پیغام دینا چاہتی ہوں انصاف دینے والوں کو. میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف جسٹس پاکستان، دوسرے جو بھی ادارے ہیں انصاف دینے کے لیے، ایک بیوہ ماں کی اپیل ہے کہ میرا جہاد تھا، میں سیاست میں نہیں تھی، میں نے جہاد کیا اور خواجہ اصف کا ظلم کے خلاف مقابلہ کیا. شہر سیالکوٹ کے بہادر نوجوان، بہادر بیٹیاں، ماؤں بہنوں نے میرا ساتھ دیا. قطرہ قطرہ سے دریا بنا اور 90% ووٹ میرا تھا، 10% خواجہ اصف تھا. تمام صحافی جانتے ہیں، تمام چینل میڈیا والے جانتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی سیالکوٹ میں آیا، انہوں نے بھی میرے ساتھ سرفے کیا. انہوں کو بھی پتا ہے کہ میں جیت چکی ہوں اور جیت میری تھی. میری صرف ایک ہی اپیل ہے کہ آپ نبی کی امت ہیں، نبی کی امت، اور ایک بیوہ ماں بھی نبی کی امتی ہے. جب خواجہ اصف نے ٹی وی پر آ کے کہا کہ آپ نے ریحانہ ڈار کے اصلی 45 فارم دیکھے ہیں، میں نے شہر سیالکوٹ کے تمام میڈیا کو بلا لیا. سنے آپ بھی انصاف دینے والے، سارے اصلی 45 فارم سیالکوٹ کے میڈیا کے سامنے میں نے رکھے. 350 فارم اصلی. خواجہ اصف کو سیالکوٹ میں نے بری طرح شکست دی. نون لیگ کا میں نے صفایا کیا اور وہ 45 فارم پر میں نے اس قرآن کو جس کے میں صاحب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا، اسی پر میرا بھی جہاد تھا. لوگوں نے ماں کے عظیم رشتے کو سمجھ کر مجھے کامیابی دی اور عمران خان کا ووٹ تھا شہر سیالکوٹ میں. عوام شہر سیالکوٹ کی محبت کرتی ہے عمران خان سے. میرا جہاد تھا اور جہاد میں مجھے کامیابی ہوئی اور اس 45 فارم پر میں نے قرآن رکھ کر، سن لے انصاف دینے والے، اسی کتاب پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امتی پر اتاری گئی تھی، آپ کو بھی علم ہوگا. میرا یقین ہے کہ اس قرآن کے اصحاب سے، اس قرآن پر ہاتھ رکھنے سے انشاءاللہ تعالی میں انصاف کی امیدوار ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں. میں نے آپ پر چھوڑا ہے فیصلہ اور اس قرآن پر چھوڑا ہے جس پر میں جہاد کے لیے نکلی اور عوام میں مجھے کامیابی دی. بھاری اکثریت سے خواجہ اصف فرعون کو شہر سیالکوٹ میں شکست ہوئی. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کے تحفظ سے میں بتانا چاہتی ہوں، شہر سیالکوٹ میں گلی محلے میں خواجہ اصف چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ عوام جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، شہر سیالکوٹ میں پیپر لگائے گئے ہیں خواجہ اصف ووٹ چور. میں انصاف دینے کے لیے کہتی ہوں جائیں آپ بھی سروے کر کے دیکھ لیں. میں چیلنج کرتی ہوں خواجہ اصف کو، آئیں دوبارہ الیکشن لڑ کے دیکھ لیں، اس سے بھی زیادہ میری لیڈ ہوگی. میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ماں کی اپیل ہے آپ سے، انصاف دینے والوں کے بلا لو ان لوگوں کو بھی، وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں. میں آج بھی عدالت میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے پاس اصلی 45 فارم ہے اور میں اپنے نبی کی جو امت کو پیغام دیا ہے، وہ نبی کی امت ہے، وہ قرآن کو اور میرے قرآن پر ہاتھ رکھے کو فیصلہ دے کر مجھے فیصلہ دیں، نہیں تو دوسری پارٹی کو بھی بلا لیں. اگر وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں تو جھوٹ سچ کا فیصلہ تو اوپر ہوگا. میں اپنی جیت خواجہ اصف کو دے لے کے آئیں 45 فارم لائیں.